گناہگار ہوں کہ تو نے اللہ کے رسول کے غلام کو حرام کرا دیا صرف جان کے بدلے میں. اس نے بہت متاثر ہوا, کہنے لگا اچھا ایک شرط ہے, میرے سر کا بوسہ دو میں تمہیں چھوڑتا ہوں. آپ نے ایسے نہیں, یہ ایک شرط میری بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میرے تمام مومن بھائیوں کو چھوڑو پھر میں تیرے سر کا بوسہ لیتا ہوں. اس نے وعدہ کیا. آپ نے آگے بڑھ کر سر چوم لیا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جب وہاں واپسی ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا گیا. تو آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کر فرمایا الیوم حق علی المسلم, آج ہر مسلمان پر فرض ہو گیا ہے ان یقبلو راسا عبداللہ, کہ وہ عبداللہ کے سر کا بوسہ دے. انا ابدأ, اور میں عمر سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں. اقامہ وقبل راسو, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ کے سر کا بوسہ دیا. فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ کی راہ میں ہجرت کی, اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے دین کے غلبہ کے لیے جہاد کیا, اور وہ لوگ جو انہوں نے آنے والوں کو پناہ دی, اور پھر جب بدر میں یہ آئے یا احد میں آئے تو ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے, ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ دیا. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہے حقیقی مومن, میں اللہ اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ حقیقی مومن ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی. مغفرت بھی ہے, دنیا کی رہنمائی کے لیے. ایک دفعہ آپ تشریف فرما رہے تھے, آپ کا قول مبارک ہے دار الفانیہ, دار یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, اس سے محبت بات کرو. دار دنیا فنا کا گھر ہے, فنا ہونے والی ہے. وَأَحْوَالُنَا عَارِیَہ, اور ہمارے جتنے بھی اسباب ہیں نا جو ہمیں دیے گئے ہیں یہ عاریۃً ادھار دیے گئے ہیں. ہمارے حالات, ہمیں کسی کے پاس زمین ہے, کسی پاس کارخانہ ہے, یہ حالات ہمیں, احوال ہمیں عاریۃً دیے گئے ہیں. وَأَنفَاسُنَا مَعْدُودَةً, اور سانسیں ایک خاص مدت مقررہ تک ہیں. دارنا فانیہ, یہ دنیا کا گھر, یہ زندگی, یہ فانی ہے. وَأَحْوَالُنَا عَارِیَہ, حالات ہمارے اسباب اور احوال یہ عاریۃً ادھار ہے, اور جو ادھار نہ چکائے وہ کون ہوتا ہے؟ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. وَأَحْوَالُنَا عَارِیَةٌ وَأَنفَاسُنَا, اور ہماری یہ زندگی کی حرارت جو ہے, یہ سانس کا چلنا پھرنا, یہ معدودۃ المعدود ہے. وَکَسُولُنَا مَوْجُودَةٌ, لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہماری غفلت موجود ہے. ہماری کسولنا موجود ہے, ہماری غفلت موجود ہے. تو دوستو آپ تمام سے گزارش ہے کہ انبیاء کرام یہ پیغام لے کر نہیں آئے تھے کہ تم انبیاء کرام کی تقریریں سننا, خطبات سننا, سر سننا, اور نہ ہی اہل حق مبلغین اسلام نے, وہ صوفیاء کرام میں سے ہوں, علماء اعظام میں سے ہوں, کسی نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا. یہ طریقہ اس وقت شروع ہوا جب اسلام کی حقیقت سے دنیائے ایمان کو دور کرنا تھا. علماء کہتے ہیں نا کہ شیطان نے مجلس سے مشاورت کی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے, اس مسلمان کو تسبیحوں میں ڈال دو, یہ تسبیحاں رولتا رہے, تہجد کے نوافل 100 200 رکعات پڑھتا ہے, اس کو تو ڈال دو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے, پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں سے, تاکہ یہ الہیات کے فلسفوں میں یہ الجھا رہے. اور فلسفہ بھی کون سا؟ کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. ابن مریم مر گیا, ان بحثوں میں اس کو ڈال دو. یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. یہ جو صفات اللہ کی یہ جدا ہیں ذات سے یا عین ذات ہے. ان بحثوں میں ڈال دو, ان مناظروں میں ڈال دو. جبریل افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے, ان مناظروں میں ڈال دو. شیعہ حق پر ہے یا سنی حق پر ہے,
ان مناظروں میں ڈال دو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا نہیں تھے, ان مناظروں میں ڈال دو. ان کو گستاخ بناؤ اپنے مشاہیر کا, ان کو بے ادب بناؤ اپنے ان ائمہ کا جو ان تک دین پہنچانے والے تھے, جو ان تک دین. یاد رکھو جب صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھ پر سلام, اے ابو بکر تجھ پر. لیکن جب خلافت کی بیعت کی, پھر جب صحابہ کرام ملے تو پھر کیا کہا؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ تجھ پر سلام ہو. جب بیعت خلافت سے پہلے ملے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا عمر, اے عمر تجھ پر سلام ہو. جب خلافت کی بیعت کی پھر حاضر ہوئے تو پھر کہا کیا؟ علماء غور سے سنیں, السلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ تجھ پر سلام. اور جو خلافت دینے والے تھے برابر کے اقدار تھے, خلافت کے برابر کے اقدار تھے, انہوں نے بھی خلیفہ رسول عمر فاروق کو بھی نہیں مانا, خلیفہ رسول صرف ابو بکر کو مانا. انہوں نے عمر فاروق کو کیا کہا؟ یا خلیفت رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ یہ رسم چل نکلی تو آئندہ آنے والی نسلوں کو تکلیف ہوگی, لہذا آج کے بعد تم یا امیر المومنین کہہ لیا کرو. تو پہلے امیر المومنین کون کہلائے تاریخ اسلامی میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کرام نے خلیفہ رسول کس کو مانا؟ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ مانتے؟ کہ عمر فاروق نے اگرچہ رسول اللہ کی بیعت تو برابر کی تھی ابو صدیق اکبر کے, لیکن ایک غیر رسول کی بھی بیعت کی تھی ابو بکر کی. عثمان غنی نے برابر کی بیعت کی تھی ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن دو غیر رسولوں کے ساتھ بھی اطاعت کا عہد باندھا تھا, ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ. علی کرم اللہ جو نے برابر کی بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کے ساتھ, لیکن 3 غیر رسولوں کے بھی ہاتھ میں بھی دست اطاعت ہوا. اب اس ابو بکر سے کون افضل ہو سکتا ہے کہ جس نے صرف اللہ کے رسول کے ساتھ عہد اطاعت کیا, اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. کسی غیر رسول کی بات نہیں کے ساتھ بیعت نہیں کی. اب فضیلت والا کون ہے؟ وہ جس نے 1 2 3 غیر رسولوں کے ساتھ بیعت اطاعت کا عہد باندھا تھا, یا صرف وہ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھا تھا اور ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا تھا. یہ ہے میرے صدیق کا مقام, یہ ہے میرے صدیق کی شان, یہ ہے میرے صدیق کا مقام, یہ ہے میرے صدیق کی شان. اور وہ میں حدیث پاک سنا رہا تھا کہ سلاسل تو لقمان والے, وہ پھر دوسرے کون تھے؟ 2, ایک ابو بکر اور دوسرے عمر. ابو بکر نے فرمایا تھا نا کہ ہذا من احد اقمارک, یہ تیرے چاندوں میں سے پہلا چاند ایک ہے, وہذا خیر منہم, اور یہ ان میں سے بہترین ہے, خیر والا ہے. اور پھر دوسرے 2 جو کم درجے کے تھے ان سے وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر تھی, حضرت عمر فاروق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا واتقوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور دوستو صحابہ کرام کے مؤدب بنو. آج اس دور میں کچھ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہیں, وہ بھی تاریخ سے متاثر ہو کر. ایک شخص مجھے کہنے لگا, ایک بات کرتا چلو, یہ ایک بات میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں کہ ہماری فقہ کا حکم ہے کہ جب فقیہ کلام کر رہا ہو اور ادھر جماعت کھڑی ہو تو تم فقیہ کا کلام سنو, اگر تم جماعت کے عادی ہو تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا, جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیا بیان کر رہا تھا میں؟ ہاں, وہ سنیت کا نام لے کر تاریخ سے مجھے کہنے لگا کہ وہ جی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی. میں کہا کیا دشمنی تھی بھائی؟ بنو ہاشم کعبہ سماجتے تھے, بنو امیہ کے بعد اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تھی جھنڈا ہوتا تھا, دونوں بھائی تھے آپس میں.
ایک بھائی نے وہ سنبھالا ہوا تھا، ایک بھائی نے یہ سنبھالا ہوا تھا، اور بزرگی بنو ہاشم کو دی ہوئی تھی سب نے متفقہ طور پر. تو مخالفت کیا کوئی لڑائی ہوئی ان کے درمیان پہلے؟ اور مخالفت بنو ہاشم بنو امیہ کی نہیں تھی، وہ مخالفت مکے والوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. بنو امیہ کی بھی مخالفت بنو ہاشم ابو طالب سے تو لڑائی نہیں تھی، ابو لہب سے تو لڑائی نہیں تھی، اور لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. جب معاہدہ ہونے لگا حدیبیہ میں تو لکھا گیا نا بین آل مکہ تھے وہ محمد رسول اللہ. تو عروہ جو ادھر سے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ علی اس کو کاٹو رسول اللہ کو، اور اگر ہم رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا؟ اگر یہ ہم مان لیں، دستخط کروں میں نیچے کہ ہم محمد، وہ اس محمد کے ساتھ یہ معاہدہ کرے جو اللہ کا رسول ہے، تو پھر جھگڑا کیا رہے گا؟ یہ کاٹو. جھگڑا محمد کے ساتھ بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہاں تشریف آوری پر تو ابو لہب نے بھی لونڈیوں کو آزاد کر دیا تھا خود سے. آپ کا تو احترام ابو جہل بھی کرتا تھا. ایک باہر سے آیا کوئی، اس کا مال ابو جہل کھا گیا تھا، اس نے مکہ والے سرداروں نے کہا وہ جو بیٹھا ہے نا کعبے میں اس کی بڑی بات مانتا ہے، اس کو جا کر کہو. اب ان کا خیال تھا سرداروں کا کہ یہ جب ابو جہل کے پاس جائیں گے نا تو وہ ان کو گالیاں دے گا، بےزتی کرے گا، اور اگر نہ کریں گے تو کم از کم یہ بدل ہو جائے گا کہ اس کا اعتماد اٹھ جائے گا اور یہ متاثر نہیں ہوگا ان سے. وہ گیا، انہوں نے کہا آپ محمد ہیں؟ ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کا ابو جہل کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا وہ میرا مال کھا گیا، اس کو کہیں کہ میرا مال دے. آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. آپ پیچھے پیچھے مکے کے سردار بھی وہ پیچھا کر رہے چھپ کے، ہم جو گالیاں دے گا نا آگے سے لگائے گا تو ہم دیکھیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا مال لیا ہے؟ جی محمد لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جواب میں کچھ دیا ہے؟ نہیں دیا. جاؤ جا کر دو اس کو اس کا حق. میں نے کہا اچھا آپ ٹھہرے میں لے کے آتا ہوں. گھر کے اندر سے مال لے کے آپ کو دے دیا. جب آپ رخصت ہو گئے تو مکے والے آئے، انہوں نے کہا اوے ہمیں دل کو یہ سبق دیتا ہے اور خود یہ کر رہا تھا. ہکا بکا کر رہا. اگر انہوں نے کہا نہ کرو. اس کے پیچھے دو فرشتے ایسے تھے کہ اگر میں ذرا انکار کرتا وہ نیزے تانے ہوتے. اس نے بھی کہا تھا سب سے بڑے دشمن ہے کہ یا محمد ما تکذبو کا، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تکذبو ما جئت بھی، لیکن جو تو یہ کلام لے کے آیا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو ان کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، بنو ہاشم کے ساتھ نہیں تھی. میں نے کہا پھر سب جب ایمان قبول کر لیا پھر دشمنی ختم ہو گئی. پھر کیسی دشمنی تھی؟ انہوں نے کہا جی پھر امام علی کے خلاف جو نکلے. میں نے کہا تم تاریخ سے عقیدہ لے رہے ہو، اگر تمہاری بات مان ہی لی جائے تو پھر پہلا قتل کس کا ہوا تھا، بنو امیہ کا یا بنو ہاشم کا؟ اسلام لانے کے بعد پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ کیوں یہ دشمنی بنا کر بنو ہاشم پر یہ الزام کرتے ہو کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کرانے میں حصہ لیا تھا؟ دشمنی تو وہاں سے شروع ہوئی نا، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیوں بنو ہاشم پر یہ چیز تھوپتے ہو کہ یہ دشمنی اس وجہ سے ہوئی؟ اور نہ بنو ہاشم کی کوئی دشمنی تھی نہ بنو امیہ کی دشمنی تھی، آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی. دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کے دین کی وجہ سے تھی. جب سب نے دین قبول کر لیا پھر دشمنی باقی نہیں رہی. اب باقی جو دشمنی بنی وہ دین کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تاریخ کے واقعہ کی وجہ سے تھی. تاریخ کے ایک واقعہ کی وجہ سے تھی، اور وہ بھی دشمنی ایسی نہیں تھی. ایک مرتبہ بھی اس جنگ صفین سے پہلے جب انکار کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں بیعت لوں گا مسلمانوں کی. آپ نے کیا جواب میں پیغام بھیجا کہ قاتلین عثمان آپ کے لشکر میں یہ ہٹیں گے تو میں بیعت کر لوں. یعنی بیعت کے لیے باقی کسی نے بیعت کے لیے شرط نہیں رکھی تھی، حضرت امیر معاویہ نے بیعت کے لیے شرط رکھی تھی. اور یہ وہی شرط تھی جو بعد میں بیعت کرنے والوں نے توڑ کے یہ شرط رکھی تھی. اور ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہستیاں یہ دونوں کے جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. وہ دونوں ان میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا. تو لہذا دوستو ان تاریخی واقعات پر اپنے عقیدوں کو نہ قائم کیا کریں. ہمارے عقیدے وہی ہیں
جو ہمارے حضور صحابہ کرام سے ہمیں ملے ہیں کہ صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے میں سے افضل مانا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر امام علی کرم اللہ وجہہ کو ان کو افضل مانا، اور پھر جو ہے انہی کو وہ فضیلت دیتے رہے، ان کا ادب کرتے رہے، ہر صحابی کا ادب کرتے رہے، جنگ صفین میں جو ادھر سے تھے ان کا بھی ادب کرتے ہیں، جو ادھر سے تھے ان کا بھی ادب کرتے ہیں، اور یہ ادب کرنا ہمارا قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور دونوں مومن ہوں گے لیکن وہ آپس میں لڑائی کر سکتے ہیں، دونوں مومن کے باوجود وہ آپس میں لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی لڑائی میں یہ نہیں کہ ایک جانب ہم بے ادبیاں شروع کر دیں، گستاخیاں شروع کر دیں، لعن طعن شروع کر دیں، بے ادب بنے۔ یاد رکھو ایسے علماء تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ایسے مقررین تقریروں کرنے والے کی تقریریں سن کر، میں نام لے دیتا ہوں، ریاض شاہ، حنیف قریشی وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو چھپا کے رکھو، میرا معاہدہ ہو گیا یہ اب مشدی، پہلے ایسا نہیں تھا، اب یہ جو عرفان مشدی بن چکا ہے، اور اس قسم کے لوگ ان کی باتیں صرف اتنا دیکھیں کہ سن کر صحابہ کرام کا احترام، آپ کا ادب آپ کے دلوں میں قائم ہوتا ہے، یا بے ادبی کی جانب آپ کے ذہن جاتے ہیں۔ بے شک اہل بیت کی محبت کی وہ دعوت جو ہمیں رسول اللہ کا گستاخ بناتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلو اہل بیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی محبت کی دعوت اس انداز میں دینا کہ وہ دعوت محبت رسول اللہ کے غلاموں کا ہمیں گستاخ بنائے، ہم اس دعوت کو بھی قبول نہیں کریں، ان لوگوں کا بھی رد کریں گے۔ خبردار ان لوگوں کو اپنے جلسوں میں نہ بلایا کرو۔ میرے بڑے بھائی تھے پھوپھی زاد بھائی، ہم راستے میں ادھر آتے ہیں نا، راستے میں چکوال کے پاس ایک پیر صاحب تھے، وہ بھنگ پیتے تھے چنگی ٹکا کے، بھر پرانے، وہ بھنگ پیتے تھے۔ وہ بھائی جان میرے پیر آفتاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھے بتاتے ہیں کہ فاروق 77 کا الیکشن تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ بڑے نمائندے سردار جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والوں سے تعلق، وہ آئے، بڑے ادب سے پیر صاحب کو ملے، بھائی جان کو ملے، پھر جب وہ ووٹوں کا کہہ کر رخصت ہو گئی تو بھائی جان کہتے ہیں میں نے ان کو کہا پیر صاحب